بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دس لیکچر 17۔ آج کا یہ لیکچر نظام الملک طوسی کے بارے میں ہے۔ نظام الملک طوسی کی جو امپورٹنٹ فلسفیز ہیں ان میں تھیوری آف کنگشپ، فنکشنز آف دی کنگ اور رول آف وزارت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو آج اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آئیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اور یہ بڑے ورسٹائل مسلم پولیٹیکل تھنکر تھے۔ ان کا اصل نام خواجہ ابو علی حسن تھا۔ ان کے فادر ابو الحسن علی belong to a family of landlords of رادکر توس۔ تو یہ توس کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ اپنے علاقے کی نسبت سے توسی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ His father was appointed as collector by توس by عبد الفضل سوری گورنر آف خراسان۔ ان کے والد ایڈمنسٹریشن میں تھے اور خراسان کے گورنر نے ان کو توس کا کلیکٹر مقرر کر دیا تھا۔ His elementary education was in حدیث اینڈ فقہ۔ نظام الملک طوسی نے اپنی ابتدائی تعلیم حدیث اور فقہ میں حاصل کی۔ He went to the school in نیشاپور and studied with عمر خیام and حسن بن صبا۔ He traveled Bukhara in search of knowledge. In 10/0/1949, he went to Ghazna, Balkh, and entered into the service of Ali bin Shaddam, governor of Ghazna. یہ وائڈلی ٹریول کیا انہوں نے، کچھ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا اور کچھ انہوں نے بعد میں پھر اپنی جابس کے لیے یا اپنی اپوائنٹمنٹس جو ان کی مختلف ہوتی رہی اس سلسلے میں انہوں نے وائڈلی ٹریول کیا۔ He went to Merv where Tegari Reg appointed him مشیر of the کاتب of his son الپ ارسلان۔ یہاں سے ان کی ترقی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے جب الپ ارسلان کا ان کو جو سیکرٹری تھا یا ان کا جو پڑھانے والا تھا یا ان کا جو ٹیوٹر تھا اس کا جب ان کو مشیر مقرر کیا تو یہاں سے انہوں نے پھر ترقی کا سفر شروع کیا۔ On Alp Arslan's accession to the throne in 1062, Tusi was made joint minister with Amir al-Mulk Kanduri۔ 1062 میں الپ ارسلان جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے پھر توسی کو امیر الملک کندوری کی ساتھ جوائنٹلی ان کو وہاں پہ منسٹر بنا دیا۔ کندوری واز سون پٹ ٹو ڈیتھ اینڈ توسی بیکیم پرائم منسٹر آف الپ ارسلان۔ تو جب ان کو فل فلیج پرائم منسٹر بن گئے تو پھر ان پہ نظام الملک کا ٹائٹل کانفر کیا گیا، تو اس لیے وہ نظام الملک کے نام سے پاپولر ہو گئے۔ From capital of Seljuk, his influence spread to Abbasid Caliph, who honored him with the title of Raziul Amir al-Mu'minin۔ آپ سلجوک حکمرانوں کے ساتھ وزیر اعظم رہے اور ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ عباسی حکمرانوں نے ان کو پھر رضی الامیر المومنین کا خطاب بھی دے دیا، ٹائٹل بھی دے دیا۔ اس کے علاوہ حکمرانی کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو سلجوکوں کی ایڈمنسٹریشن تھی اس کو بہت قریب سے دیکھا اور اس پہ انہوں نے پھر بکس لکھی تاکہ آنے والے جو حکمران ہیں ان کی رہنمائی ہو سکے۔ نظام الملک طوسی نے جو کتابیں لکھی اس میں سب سے بڑی جو اچھی کتاب اور مستند کتاب ہے دیٹ از سیار الملک۔ سیار الملک یہ اسٹیٹ پالیٹی اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر ان کے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی انہوں نے دستور الوزراء یعنی کنڈکٹ آف منسٹرز، کہ منسٹرز کو کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے، منسٹرز کو اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے فرائض کس طریقے سے ادا کرنے چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے چونکہ وائڈلی ٹریول کیا اور اس پہ انہوں نے پھر سفر نامہ لکھا، یہ ان کی بک آف ٹریولز ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل ان کی تھاٹس ہیں وہ ان دو کتابوں میں ہیں، سیار الملک میں اور دستور الوزراء میں۔ یہ ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کے اندر میٹیریل موجود ہے اور ان کی جو فلسفی ہے وہ ان دو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سب سے زیادہ جو ان کا پاپولر ہے کانسیپٹ دیٹ واز دی تھیوری آف کنگشپ۔ کنگ کو کیسے بیہیو کرنا ہے یا کنگ کے بارے میں ان کی کیا تھیوری ہے۔ تھیوری آف کنگشپ میں انہوں نے وہ تمام رسپانسبلٹیز اور فرائض انومریٹ کیے ہیں جو ایک کنگ نے کرنے ہیں۔ کنگ نے کون سے فنکشنز پرفارم کرنے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں انہوں نے ان کی تھیوری آف کنگشپ کے اندر موجود ہے۔ ان کے بارے میں نظام الملک طوسی
جو لکھتے ہیں کہ in every age God Almighty selected someone from among men and gave over to him the charge of the well-being of the world and the comfort and tranquility of the human race after duly furnishing him with the art of government. تو نظام الملک توسی کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹ کیے ہوئے، خاص سلیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نوازشات اور کرم کیا ہوا ہے، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کو کمفرٹ میں رکھیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل وزڈم اور نالج دیا ہوا ہے تاکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ حکمرانی کرے. تو یہ ان کی تھیری کی بیسک جو شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے ہے کہ آلمائٹی اللہ نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ حکمرانی کریں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خصوصیات ودیت کی ہوئی ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حکمرانی کے انداز اختیار کرنے ہیں. He also makes him responsible for the peace and security of the land, endows him with all the necessary prestige in order that God's creature may live in peace and plenty, and that justice and security may be the order of the day. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ رسپانسبلٹی دی کہ وہ امن قائم رکھیں، سیکیورٹی کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں ایک خاص ودیت کی چیزیں تاکہ وہ امن قائم رکھ سکیں، انصاف کر سکیں، لوگوں کو سیکیورٹی دے سکیں، اور ملک کے اندر ایک نظام وضع کر کے لوگوں کو جو سیکیورٹی ہے یا پیس ہے یا ٹرینکویلٹی ہے وہ دے سکیں. تو یہاں سے نظام الملک توسی کی ان دو جو چیزیں اس نے پچھلی سلائیڈ میں اور اس سلائیڈ میں لکھی ہیں، یہاں سے ایک انفرنس ہم ڈرا کرتے ہیں کہ نظام الملک توسی جو ہے وہ ڈیوائن اتھارٹی کی بات کرتے ہیں یا ڈیوائن تھیری کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمران پیدا کیے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیتیں دی ہوئی ہیں جن کے بل بوتے پر وہ حکمرانی کرتے ہیں. اب نظام الملک توسی فنکشنز آف کنگ میں لکھتے ہیں کنسلٹیشن ود دا وائزسٹ ایکسپیرینسڈ اینڈ موسٹ کمپیٹنٹ، کہ جو کنگ ہے وہ عقل کل نہیں ہے، اس نے جب حکمرانی کرنی ہے، حکومت چلانی ہے، گورنمنٹ کا نظم و نسق سنبھالنا ہے، تو اس کے لیے پھر اس نے کنسلٹیشن کرنی ہے. اور کنسلٹیشن کن لوگوں سے کرنی ہے؟ تو وہ 3 کیٹیگری کے لوگ بتاتا ہے جن کے ساتھ اس نے کنسلٹیشن کرنی ہے. پہلی کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو وائزسٹ ہیں، جو عقل مند ہیں، جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے اس نے. پھر جو ایکسپیرینسڈ ہیں، جن کو حکومت چلانے کا ایکسپیرینس ہے، جن کو حکومت کرنے کا ایکسپیرینس ہے، ان سے اس نے مشاورت کرنی ہے. اور تیسرا جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. تو کنگ کے فنکشنز میں پہلا فنکشن جو نظام الملک توسی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے حکومت مشاورت کے ساتھ کرنی ہے. حکومت اس نے مشاورت کے ساتھ کرنی ہے، اور 3 کیٹیگری کے لوگوں سے مشاورت کرنی ہے، جو عقل مند ہے، جو تجربہ کار ہے، اور جو کمپیٹنٹ ہے. انفلکٹ پنشمنٹ ان کیس آف ڈس اوبیڈینس، اگر لوگ اس کی نافرمانی کریں تو پھر کنگ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو سزا دے، ان کو پنش کرے. اف پیپل فیل ٹو اوبے گاڈ اینڈ ٹو کمپلائی ود ہز کمانڈس، کنگ شوڈ کنوکٹ دیم. اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کریں اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں، ان کی کمپلائی نہ کریں ان کو، یا ان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کریں، تو پھر کنگ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کو سزا دے. اور سزا کے بارے میں نظام الملک توسی کے نظریات بہت کلیئر ہے. وہ کہتا ہے ڈیو ٹو دیئر سنس دے ہیو انوائٹڈ دی wrath of the by themselves، کہ ایسا کرنے سے لوگوں نے خود عذاب کو دعوت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو وہ عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور ایسے لوگ اگر موجود ہیں جو نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تو پھر کنگ ان کو قرار واقعی سزا دے. benevolence should cease for such people، ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو سخت ترین سزائیں دینی چاہیے. swords are drawn bloodshed follow، وہ کہتا ہے ان کے خلاف جدال کرنا چاہیے، تلواریں نکل آنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے. الٹیمیٹلی پاور گوز ٹو ون آف دا پیپل whom God by his grace blesses and success according to his worth and endows with wisdom and knowledge. تو جب تلواریں نکل آئیں گی، جنگ شروع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو فتح دے گا جو حقدار ہوں گے.
جو اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کے حقدار ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ حکمرانی سنبھال لیں گے، اور حکمرانی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنی شروع کر دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ڈس اوبیڈینس ہے لوگوں میں، اور وہ ڈس اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہے، تو کنگ کو ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، ان کو شکست دینی ہے۔ وہ بے پرواہ ہو جائے کہ اس میں ہار ہوتی ہے، جو جیت ہوتی ہے تو ہار اور جیت اس کی ہونی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جیت جو ہے مرحمت فرمانی ہے، تو اس کو باغ دوہل ان کے خلاف جنگ کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، اور اگر وہ حق سچ پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دے، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ فتح دے پھر وہ حکمرانی سنبھال لے۔ King should channelize his energy for maintaining peace and order in the state so that people may live with comfort under the shadow of his justice. تو تمام وسائل استعمال کرنے چاہیے کنگ کو کہ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے۔ وہ سب سے اولین ذمہ داری نظام الملک توسی جو دیتا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینس کے بعد وہ امن قائم کرنے کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اور اس کے بعد امن قائم کرے، تاکہ لوگ بہت زیادہ امن کے ساتھ اس کے علاقے میں رہ سکیں، اور اس کا جو جسٹس ہے کنگ کا اس کے انڈر تمام لوگ اپنی زندگیاں پر امن طور پر گزار دیں۔ کنگ مسٹ ایشو این انسٹرومنٹ آف انسٹرکشنز ٹو آل ہز سبارڈینیٹ آفیسرز اینڈ گورنرز آف دا اسٹیٹ enjoining them to treat the people well and extract only the dues allowed by the law of the land. نظام الملک توسی کہتا ہے کہ کنگ کو ایک حکم نامہ جاری کرنا چاہیے، ایک انسٹرکشن جاری کرنی چاہیے، اور یہ انسٹرکشنز تمام گورنرز کو اور جتنے بھی سبارڈینیٹ آفیسرز ہیں ان کو جاری کرنی چاہیے، اور ان کو یہ حکم دینا چاہیے کہ لوگوں سے ٹیکس اتنا ہی لیا جائے جتنا ٹیکس سرکار نے لگایا ہوا ہے، اس سے زیادہ ٹیکس نہ لیا جائے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ٹیکس کلیکشن میں لوگوں کے ساتھ منفی رویہ نہ رکھا جائے، ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا جائے، اور ٹیکس اتنا ہی اکٹھا کیا جائے جتنی سرکار کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہدایت نامہ تمام افسران کے پاس، تمام گورنرز کے پاس جانا چاہیے، اور کنگ کو باقاعدہ اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے جو سرکاری ملازمین ہیں یا افسران ہیں یا گورنر ہیں لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم و ستم نہ کریں، اور ٹیکس اکٹھے کرنے میں لوگوں کے خلاف کوئی زیادتی نہ ہو۔ نظام الملک توسی کہتے ہیں King must work for the collective good of the people so that an era of prosperity and progress may build. Sovereign must remember that God is pleased with the king only when he treats his people with kindness and justice. تمام تر توجہ کنگ کی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح ایک خوشحال زندگی دے سکتا ہے، معاشرہ کس طریقے سے ترقی کر سکتا ہے، اس کا تمام فوکس لوگوں کی کولیکٹیو پروگرس کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کنگ سے خوش ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو، لوگوں کو کائنڈنس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ جسٹس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہو۔ King should make his officials to treat public with justice and kindness and extracts only legal dues from them. اپنے اہلکاروں کو بھی یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے انصاف کے اوپر مبنی جو ہے وہ معاملات کریں، اور ان سے صرف اتنا ٹیکس اکٹھا کریں جتنا ٹیکس لیگلی اکٹھا کرنا ہے، اور اس سے زیادہ لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد نظام الملک توسی، یہ تو انہوں نے فنکشنز بتا دیے کہ جو کنگ کے فنکشنز ہیں، اب وہ لوگوں کے کیا فنکشنز ہیں۔ لوگوں کے سب سے بڑا فنکشن جو نظام الملک توسی کہتے ہیں وہ ہے اوبیڈینس، کہ لوگوں نے اطاعت کرنی ہے، لوگوں نے اوبیڈینس دینی ہے۔ Obedience is the most essential duty of the people towards the ruler since he brings peace and prosperity. حکمران کی اطاعت اس لیے ضروری ہے، اور یہ تمام لوگوں پہ ضروری ہے، کیونکہ وہ امن قائم کرتا ہے، وہ پراسپیرٹی لاتا ہے۔ امن کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے تمام لوگوں کو امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، تمام لوگوں کو کنگ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ It is the obligation of people to obey Allah Almighty and the King. وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے جو اوبیڈینس ہے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور اس کے بعد پھر جو کنگ ہے ان کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، چونکہ نظام الملک توسی کہتا ہے کہ وہ بھی ڈیوائن اتھارٹی سے مقرر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کے بعد عام لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ حکمران کی اطاعت بھی کریں، وہ کنگ کی اطاعت کریں۔ The king is entitled to receive obedience
from the subject. The king is entitled to receive obedience from his subject as a divinely appointed authority. تو چونکہ وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ اتھارٹی ہے، اس کی نامزدگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی منظوری سے، اللہ تعالیٰ کی منشا سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حکمران بنا ہے، اس لیے لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ وہ اس لیے اطاعت لوگوں سے لیتا ہے کیونکہ وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے۔ کنگ ہیز ڈیوائن سینکشن، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، اس لیے لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ Without the aid of Almighty Allah, an individual can never become a ruler, nor can he bring the world into the bondage of subjugation. تو نظام الملک توسی بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص حکمران بن ہی نہیں سکتا، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو سبجوگیشن میں لا سکتا ہے، نہ بانڈیج میں لا سکتا ہے۔ تو نظام الملک توسی بہت کلیئر ہے ڈیوائن اتھارٹی کے بارے میں کہ جو حکمران بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت سب پہ فرض ہے۔ پیپل مسٹ بلائنڈلی اوبے ایوری آرڈر اینڈ دی انسٹرکشن آف دا پرنس وداؤٹ کوشچننگ دی ویلڈیٹی آف ہز اتھارٹی۔ کہتا ہے کہ لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کے تمام احکامات کی بلا چون و چرا تعمیل کریں، وہ اس کی کسی آرڈر کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی وزڈم کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس نے جو حکم جاری کر دیا وہ فائنل ہے اور تمام لوگوں نے اس کو اوبے کرنا ہے۔ اٹ از ویلڈ بیکاز اٹ از ڈی فیکٹو، جو وہ حکمران بن گیا ہوا ہے اس لیے اب اس کے احکامات کی تمام لوگوں نے پابندی کرنی ہے اور اس کی اطاعت کرنی۔ A de facto ruler may be unjust and debauched and despot and may put the country into chaos and disorder, so Tusi is very careful in this. If disorder and turmoil takes place in a political society, it is the result of not misrule of the monarch but from the sinful act of the people themselves. نظام الملک توسی کہتا ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، پولیٹیکل سوسائٹی کے اندر کوئی ٹرموائل آ جاتا ہے، ڈس آرڈر آ جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جاتی ہے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری لوگوں کے اوپر ہے۔ حکمران کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ اس لیے ڈس آرڈر آتا ہے یا ٹرموائل آتا ہے یا اس لیے حالات کشیدہ اور خراب ہوتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آرڈر کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے یا ان پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ سنفل ایکٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، جس کی وجہ سے لوگوں پہ عذاب کی صورت میں یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ حکمرانوں کے مس رول کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی جو ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے ٹو آلمائٹی اللہ اینڈ آرڈرز آف دی آلمائٹی اللہ، یہ اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا ہے۔ تو نظام الملک توسی حکمرانوں کو بری ذمہ قرار دیتا ہے، اگر کسی قسم کا پولیٹیکل ٹرمائل ہو جائے تو اس کی تمام تر وہ ذمہ داری لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر فتور ہوتا ہے، وہ احکامات کی صحیح طریقے سے پیروی نہیں کرتے، اس لیے ان پہ یہ عذاب آتے ہیں۔ The king can rightly inflict punishment upon those who don't realize the value of security and safety. تو جو لوگ حالات خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو لوگ سیفٹی اور سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، کنگ کو چاہیے کہ ان کو پنش کرے، کیونکہ ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر سیکیورٹی یا سیفٹی کی کیا صورتحال ہے یا اس کی کتنی امپورٹنس ہے سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے۔ تمام لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار، تمام لوگوں کی اکانومی کا دار و مدار اس سیکیورٹی کے اوپر اور سیفٹی کے اوپر ہے، اور جو لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے سیکیورٹی اور سیفٹی کے خطرات پیدا کرتے ہیں، کنگ کو چاہیے کہ ان کو سخت ترین سزائیں دے۔ نظام الملک توسی says the divine appointment of king. Passive obedience leads to absolute monarchy with unlimited power. تو جو پیسو اوبیڈینس ہے لوگوں کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایبسولوٹ monarchy کریٹ ہوتی ہے، اس کے پاس انلمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں، اور کنگ ان انلمیٹڈ پاورز کو استعمال کر کے پھر ملک کے اندر امن لاتا ہے، سیکیورٹی لاتا ہے، پراسپیرٹی لاتا ہے، اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرتا ہے۔ The king is endowed by God with wisdom and knowledge so that he can treat each of his subjects according to his worth and can give each a position according to his value. اب یہ جو بات بہت دیر بعد آ کے یورپ نے کرنی شروع کی کہ ہر شخص کو اس کی پوزیشن کے مطابق ورتھ دینی ہے اور اس کی ویلیو کے مطابق اس کو ورتھ دینی ہے، یہ نظام الملک توسی جو ہے وہ آج سے 1000 سال پہلے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
کنگ کو وزڈم دی ہے، اس کو نالج دیا ہے تاکہ وہ اپنی رعایا کو ٹریٹ کر سکے، اور ٹریٹ کرتے وقت جو پرنسپلز اس کو بتائے ہیں نظام الملک توسی نے، وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کی ورتھ کے مطابق ٹریٹ کرے، ہر کسی کو اس کی پوزیشن اور ویلیو کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ نظام الملک توسی جو ہے وہ جو لوگ اشرافیہ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، دانش مند ہیں، وائز ہیں، تو ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کو اپنا معاشرے کے اندر ایک سٹیٹس دینے کی بات کرتا ہے تاکہ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے، ان کی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے اندر بہتری پیدا کی جا سکے۔ نظام الملک توسی نے کنگ شپ اور ریلیجن میں ایک ریلیشن شپ قائم کیا ہے، اور یہ ریلیشن شپ آپ کو تمام مسلم فلاسفرز میں ایک جیسا نظر آئے گا۔ اس پہ تمام مسلم فلاسفر متفق ہیں کہ ریلیجن اور اسٹیٹ دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ ریلیجن ڈز ناٹ ایٹریبیوٹ اینی لیجسلیشن ٹو دا کنگ۔ اب نظام الملک توسی کہتا ہے کہ مذہب کے اندر لیجسلیشن کی کوئی پاور کنگ کو نہیں دی گئی، کنگ لیجسلیشن نہیں کر سکتا، کنگ از سبجیکٹ ٹو دا سپریم لا آف گاڈ۔ کنگ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سلطنت چلانی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیسز کے فیصلے کرنے ہیں، اس نے جوڈیشری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ He is an instrument for enforcing that law and making people abide by it۔ تو نظام الملک توسی کہتا ہے کہ سب سے اولین کام جو کنگ کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کا نفاذ کرنا ہے، اس نے شریعت نافذ کرنی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں پہ نافذ کرنے ہیں، اور میکنگ پیپل ابائڈ بائی اٹ، اور لوگوں کو اس نے مجبور کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کریں۔ تو سب سے پہلے تو ریلیجن کا رول جو نظام الملک توسی نے مقرر کیا ہے کسی بھی اسلامی معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے کہ کنگ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لا بنانے کا، لا اللہ تعالیٰ نے بنا کے دے دیے ہیں، اور اس نے صرف ان لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ان لاز کی اطاعت کریں، ان لاز کو ابائڈ بائی کریں۔ تو لیجسلیچر پاور جو ہے وہ کنگ کے پاس نہیں ہے۔ نظام الملک توسی کہتے ہیں it is obligatory for the king to seek knowledge of religious matters and to comply with and make arrangement to carry out the commands of God and the traditions of the prophet and to pay due regards to the religious scholar۔ کہ سب سے پہلے تو نظام الملک توسی کہتے ہیں کہ جو حکمران ہے اس کی ذمہ داری ہے، obligatory ہے، اس کے اوپر فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے، وہ ریلیجس میٹرز میں کا نالج حاصل کرے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ریلیجن کے احکامات کیا ہیں، کیونکہ اس نے ایسے انتظام کرنے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی کے اندر اپنی زندگیاں گزارے۔ تو وہ اس کو ایک تو خود نالج ہونا چاہیے، دوسرا اس کے پاس ریلیجس اسکالرس ہونے چاہیے جن سے وہ مشاورت کرے، ریلیجس اسکالرس ہونے چاہیے جن سے وہ اوپینین لے، اور ان کی اوپینین کے مطابق پھر ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے سلطنت کی وہ چلائے۔ تو یہ علم سیکھنا، دین کا علم سیکھنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے مطابق سلطنت کو چلانا، اور ریلیجس اسکالر سے مشاورت کر کے فیصلے کرنا، یہ نظام الملک توسی جو ہے یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے سلطنت چلائی جائے۔ نظام الملک توسی کہتے ہیں کہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس آر انسیپریٹلی جوائنٹ ٹوگیدر اینڈ کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، کہ مذہب اور سیاست اس طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یہ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ دی اسٹیٹ اینڈ ریلیجن آر لائک ٹو بردرس، تو اسٹیٹ اور ریلیجن دو بھائیوں کی طرح ہیں۔ وین ایور دیر از اینی ڈس آرڈر ان دا اسٹیٹ دیر از کنفیوژن ان دا ریلیجن آف اٹس پیپل۔ اگر ریاست کے اندر کوئی انتشار آتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ریلیجن کے بارے میں ان کو کوئی کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن مینس کہ وہ ریلیجن کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کے ذہن کے اندر ریلیجن کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کنفیوژن ہے، اس لیے وہ ان ریلیجن کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے، اس لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آلسو اینڈ دی mischief makers make their appearance, and whenever
اور جب یہ کنفیوژن ہو لوگوں کے ذہنوں میں، کسی بھی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو، تو مس چیف مونگر جو ہیں وہ منظر عام پہ آتے ہیں، شرارتی لوگ منظر عام پہ آتے ہیں، اور وہ پھر اپنا ڈرٹی رول پلے کر کے معاشرے میں جو بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو مزید زیادہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں اور معاشرے میں ڈسٹربنس کا باعث بنتے ہیں۔ Whenever religious affairs are disturbed, the state is thrown into disorder. اور جب مذہبی معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اسٹیٹ میں بھی ڈس آرڈر آتا ہے۔ تو نظام الملک توسی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے ذہنوں میں ریلیجن کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اور ان کی انڈرسٹینڈنگ پراپر ہو ریلیجن کے معاملات میں، تو معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بگاڑ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کے ذہنوں میں ریلیجن کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو اور اس میں پھر شرارتی عناصر آ جائیں اور لوگوں کو بہکا دیں، تو اس وجہ سے پھر معاشرے میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ موسٹ ورچوئس کنگ اور دا کنگ از دا موسٹ ورچوئس تھنگ فار دا کنگ از ٹو اپ ہولڈ دی رائٹ فیتھ۔ تو ایسے سچویشن میں جو کنگ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو رائٹ فیتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ ان پہ عمل کرے۔ The wise and just ruler is one who follows the tenets of Islam faithfully۔ تو اچھا حکمران وہ ہے جو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو فیتھفلی فالو کرتا ہے، وہ اچھا حکمران ہے۔ حکمران کو نظام الملک توسی کے مطابق حکمران کو کبھی بھی اسلام کے اصولوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کو تو مقرر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ شریعت نافذ کرے اور شریعت کے احکامات کی روشنی میں ملک کو چلائے۔ تو اس کو کسی صورت میں بھی جو مرضی ہو جائے اسٹیٹ کے اندر، اس کو اسلامی شعائر سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے اور سلطنت اسلامی شعائر کے مطابق چلانی چاہیے۔ دی کنگ از آٹوکریٹک monarch۔ دی moral obligation set by Tusi is the absolute authority of the king. Presence is for granting into an oppressive despotism۔ تو مورل obligation ہے اس کی جو توسی نے سیٹ کی ہوئی ہے، اس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے کنگ کی، تو اس کو اپنی وہ اتھارٹی ایکسرسائز کرنی چاہیے، امن قائم رکھنا چاہیے، شریعت نافذ کرنی چاہیے، شریعت کے احکامات کو پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ شریعت کے عمل نہیں کرتے تو اس کو سخت سزا دے تاکہ معاشرے میں بگاڑ کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اب نظام الملک توسی حکمرانوں کے لیے، اب نظام الملک توسی ملک چلانے کے لیے جو بیوروکریسی ہے یا گورنمنٹ آفیسرز ہیں، ان کے لیے بھی اس کے بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہے، یا اس کی فلسفی ہے اس کے بارے میں بھی۔ گورنمنٹ آفیسرز کو کس طریقے سے اپوائنٹ کرنا ہے، انہوں نے سلطنت کو کیسے چلانا ہے، تو بیوروکریسی کے بارے میں بھی نظام الملک توسی جو ہے اس نے بہت زیادہ اپنی فلسفی دی ہے۔ کنگ should appoint subordinate officers only those who may have the courage and conviction true to their conscience and men of intellect۔ تو یہ بیوروکریسی کے اپوائنٹ کرنے کے لیے جو پرنسپلز ہیں نظام الملک توسی نے وہ سیٹ کیے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رکھا جائے جن کے اندر کرج ہو، کنوکشن ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو، کام کرنا چاہتے ہوں، اور ٹرو ٹو دیئر کانشیس، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، وہ کسی کے کہنے پہ کوئی فیصلہ نہ کرے، جو کانشیس ہے ان کا اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ مین آف انٹلیکٹ، ذہین لوگ ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، مین آف وزڈم ہوں، تو ان لوگوں کو بیوروکریسی میں لیا جائے۔ If they rule the people with the rod of authority, then an abrupt revolution against tyranny and oppression may break out۔ اگر یہ بیوروکریسی لوگوں پہ ظلم کرے گی، راڈ آف اتھارٹی کے ساتھ یہ اپنے سر انجام دے گی، فری سے لوگوں پہ ظلم کرے گی، اپنے حکمرانی کا روب جھاڑے گی لوگوں کے اوپر، تو اس سے ٹائرینی آئے گی، اور یہ ٹائرینی جو ہے الٹیمیٹلی باعث بنے گی پھر ریولوشن کا۔ آپریشن میں بریک آؤٹ، تو اس آپریشن کے اگینسٹ پھر ایک ریولوشن بریک آؤٹ ہو سکتا ہے، وچ ول سویپ اوے آل پروگریس اینڈ پراسپیرٹی۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال آ جائے کہ لوگ بیوروکریسی سے نالاں ہوں اور بیوروکریسی کے رویے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اس سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا، اور اس طرح کا انتشار ملک کی ترقی کو اور پراسپیرٹی کو کھا جائے گا، ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے نظام الملک توسی کہتا ہے ایسے حکمران افسر لگانے چاہیے کہ جو لوگوں کو کانشیس کے مطابق چلائیں، جو کنوکشن کے ساتھ کام کریں، جو اسلامک فلسفی اور پرنسپلز کے تحت کام کریں، اور وہ لوگوں کی ویلفیئر اور پراسپیرٹی کے لیے کام کریں، ایسے لوگوں کو تعین کرنا چاہیے۔ نظام الملک توسی کہتا ہے King must be very careful in appointment of judges and magistrates so that justice must be dispersed with according to the law۔
کہ اس کو بہت کیئرفلی ججز سلیکٹ کرنے چاہیے، مجسٹریٹ سلیکٹ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ تو جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور انصاف کا تمام تر دار و مدار جوڈیشری کے اوپر ہے، ججز کے اوپر ہے۔ تو نظام الملک طوسی بہت فوکس کرتا ہے اس بات کو کہ حکمرانوں کو یا کنگ کو، ججز کو بڑا کیئرفلی سلیکٹ کرنا چاہیے کہ کن لوگوں کو جج لگانا ہے۔ کنگ شوڈ نیور اپوائنٹ ممبر آف ہز انٹوریج ٹو ہائی پوسٹ in the state, nor force high officers of the crown to be his private officers, nor allow any plurality of offices۔ تو بڑی ایڈمنسٹریشن میں بڑی پتہ کی بات نظام الملک طوسی نے کہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو اس کو اپنے رفقائے کار کو، اپنی فیملی ممبرز کو کسی جگہ اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جو بیوروکریسی اس نے لگا دی ہے اس میں کسی کے ساتھ اس کو دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا، وہ ایک سے زیادہ عہدہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، تو اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اس سے پاور کنسنٹریٹ ہوتی ہے ٹو فیو فیملیز اینڈ ٹو فیو ہینڈز۔ تو اس نے کہا کہ پلورلٹی آف آفیسز نہیں ہونے چاہیے، ایک شخص کے پاس زیادہ عہدے نہیں ہونے چاہیے۔ ہی شوڈ اپوائنٹ پرسنس ٹو ڈفرینٹ آفیسز اکارڈنگ ٹو دیئر ابیلٹی۔ اور جب بھی اس نے کسی جگہ پہ کسی افسر کو لگانا ہے تو اس کی ابیلٹی کے مطابق لگائے اس کو۔ تو یہ فیملی کا ہولڈ یا چند لوگوں کا، مخصوص لوگوں کا ہولڈ، یا ایک ہی شخص کے پاس بہت سے عہدوں کی کنسنٹریشن، نظام الملک طوسی اس کے خلاف ہے۔ اور یہ ماڈرن ڈے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے پرنسپلز میں بھی یہی ہے کہ پاور کنسنٹریٹ نہ ہو ان فیو ہینڈز۔ اس کے بعد نظام الملک طوسی وزارت کے بارے میں لکھتا ہے۔ وزارت جو ہے یہ از دی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پورٹ فولیو آفٹر دی کنگ۔ وزارت از دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دی موسٹ ایگزالٹڈ آفس نیکسٹ اونلی ٹو دا سلطنت۔ یہ بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ پاورفل جو عہدہ ہے وہ وزارت کا ہے، کیونکہ نظام الملک طوسی خود بھی وزیر اعظم کے طور پہ رہا ہے۔ تو یہ اس عہدے کی تمام جو کمپلیٹ کے لیے نظام الملک طوسی کے جو فلسفی ہے وہ اس کی اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس پہ بیس کرتی ہے۔ An indispensable part in the machinery of the monarchic government۔ تو یہ وزیر جو ہے یہ انڈسپینسیبل پارٹ ہے، اس کے بغیر ایڈمنسٹریشن نہیں چل سکتی۔ رائٹیس وزیر اینڈ گڈ منسٹر برنگس ٹو دا کنگ پراسپیرٹی۔ اگر وہ صحیح وزیر ہوگا، رائٹیس ہوگا، تو وہ اس کے لیے پراسپیرٹی لائے گا۔ دی رانگ ون برنگس وارفیئر ٹو دا کنگ اینڈ کنگشپ۔ اور اگر وہ غلط وزیر لگا دے گا تو اس کے لیے پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو وزیر کا اچھا ہونا، رائٹیس ہونا نظام الملک طوسی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وزیر جو ہے وہ رائٹیس ہو اور وہ بادشاہ کے لیے پراسپیرٹی لے کے آئے۔ A وزیر از آلویز این انٹرمیڈیٹری ایجنسی بٹوین دی پیپل اینڈ دی کنگ۔ وہ لنچ پن ہے لوگوں میں اور کنگ کے درمیان۔ اس نے رابطہ کرنا ہے کنگ کا لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کا کنگ کے ساتھ۔ A sagacious وزیر becomes voice of the people and make full endeavors to remove all troubles of them۔ اور اگر ایک اچھا وزیر ہے، عقل مند وزیر ہے، باشعور وزیر ہے، تو وہ لوگوں کی وائس بن جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے لوگوں کی تمام مشکلات جو ہیں اس کو حل کر سکے۔ وزیر ناٹ اونلی انٹرمیڈیٹری بٹ ریسپانسبل فار کنگ، فلی ریسپانسبل فار اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ ہی از آنسریبل ٹو دا کنگ۔ وہ نہ صرف یہ کہ انٹرمیڈیٹری ہے بلکہ وہ اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے بھی فلی طور پر ریسپانسبل ہے اور وہ کنگ کو آنسریبل ہے۔ تو ہی از سیکنڈ ٹو کنگ، ہی رپورٹس ٹو دا کنگ۔ وہ کنگ کے احکامات کی روشنی میں اس نے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن چلانی ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ A وزیر is confronted with many dangers of being suddenly overthrown from office or even on minor faults۔ تو کہتا ہے کہ وہ بڑے نازک جو ہے وہ روپ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، بڑے ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے وزیر، اور ذرا سی چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے اس کی وہ اس کو اوور تھرو کر سکتی ہے فرام دی آفس۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ وزڈم کے ساتھ دفتر چلانا پڑتا ہے۔ وزیر مائٹ ڈو انجسٹس ٹو دا پیپل ایز ہی ہیز ٹو ایشو نیومرس آرڈرز ایوری ڈے۔ تو وزیر کو چونکہ روزمرہ کاموں میں بہت زیادہ احکامات جاری کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے کسی ایک حکم سے لوگوں کے ساتھ انجسٹس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہی شوڈ بی ویری کیئرفل وائل ایشوئنگ دی آرڈرز۔ ہی may please one man and others rich, poor, high, low۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم ایک شخص کو خوش کر دے اور اس کے مقابلے میں بہت سے ہزاروں لوگوں کو وہ ناراض کر دے، اور ناراض ہونے والوں میں رچ بھی ہو سکتے ہیں، پور بھی ہو سکتے ہیں، ہائی بھی ہو سکتے ہیں، لو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے احکامات لوگوں پہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔
He may offend princes of the royal family by his act and ultimately incur the wrath of the king. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے کسی حکم سے پرنس جو ہے فیملی کے ان میں سے کوئی ناراض ہو جائے اور اس طرح پھر اس کو جو کنگ ہے اس کے عطاب کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کے ریت کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو نظام الملک توسی کہتا ہے کہ وزیر از آلویز آن اے ویری ٹائٹ روپ، تو اس کو بہت محتاط ہو کے اپنی سلطنت جو ہے اس کو چلانی پڑتی. ڈسپلیسمنٹ اینڈ کانسپریسی آف دا ہائی اینڈ لو آفیشلس، تو وزیر کے خلاف بہت سی کانسپریسیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ کانسپریسی جو ہے وہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں بھی ہو رہی ہوتی ہے اور عوام میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے دشمن بھی ہزاروں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے خلاف کانسپریسی ہو سکتی ہے. اب وزیر مسٹ بی گڈ کمبینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ کوالٹیز سو ایز ٹو سیو دی اسٹیٹ فرام ڈس انٹیگریشن ایٹ دی کروشل مومنٹس. تو یہ کہتا ہے کہ جو وزیر ہے اس کے اندر تمام صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ کمبینیشن ہونا چاہیے گڈ اور بیڈ کا. اگر اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو وہ گڈ ہو کہ اس سازش کو ناکام بنا سکتا ہو، اور وہ بیڈ ہو کہ ان لوگوں کو جو اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس کو اکاؤنٹ فار کر سکتا ہو. اور یہی جو کرکس ہے اس کا، اور یہی فلسفی جو ہے وہ میکاولی بھی یہی کہتا ہے کہ جو پرنس ہے وہ کمبینیشن ہونا چاہیے گڈ اینڈ بیڈ کا. تو نظام الملک توسی بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وزیر کا کام اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ کمبینیشن ہو گڈ اور بیڈ کا، تاکہ وہ سلطنت کو سازشیوں سے بھی بچا سکے اور سازشیوں کی سازشیں جو ہے وہ اس کو فوائل بھی کر سکے. ونس a وزارت is diplomacy and morality having been blended together, but the emphasis for obtaining moral ends to get worldly powers must not be the ultimate end of the وزیر. وزیر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی طاقتیں حاصل کرے، ورلڈلی پاورز حاصل کرے، وہ روپے پیسے کے پیچھے یا اسٹیٹس کے پیچھے یا پاور کے پیچھے لگا ہوا ہو. ٹو سیک ریئل پریسٹیج اینڈ گڈ نیم، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرے، وہ پریسٹیج لے لوگوں سے، وہ اچھا نام بنائے. اور اچھا نام اس وقت بنے گا اس کا جب وہ اچھے کام کرے گا، اچھی پالیسیز بنائے گا اور پالیسیز کو اچھے طریقے سے نافذ کرے گا، تاکہ لوگ جو ہے وہ پراسپیرٹی میں زندگی گزارے، لوگ سیکیورٹی میں اور ڈیفنس میں زندگی گزارے، اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو. تو تب اس وزیر کو اچھے نام سے یاد کیا جائے گا. جونیئر آفیسرز جو ہیں بیوروکریسی میں، ان کے لیے بھی نظام الملک توسی کہتا ہے corrupt and crucial officials must not be kept in the state service in order to avoid the clamoring of the people which may not tarnish prestige of the minister. کہ جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ صاف ستھرے افسر لگانے چاہیے، وہ کرپٹ نہ ہوں، وہ کرول نہ ہوں، ان سے لوگوں پہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو رہا ہو. اگر وہ ظلم کریں گے لوگ اس کے خلاف بات کریں گے، کلیمرنگ کریں گے، اور اس سے پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اور اس کی پریسٹیج خراب ہوگی، اور جو وزیر ہے اس کی عزت پہ حرف آئے گا کہ وہ اپنے آفیسرز کو، سب آرڈینیٹس کو کنٹرول نہیں کر رہا. کلیکٹرز مسٹ کنٹینشیس بیکاز دے اینڈ دیئر کنگ آر فار دی ویلفیئر آف دا سبجیکٹ. آفس ان چارج آف دا کلیکٹو آف ریونیو should not be allowed to receive more than what is due. تو بار بار فوکس نظام الملک توسی کا یہ ہے کہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھے کرنے میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. جو ٹیکس کلیکٹنگ ٹیم ہے وہ لوگوں پہ ظلم نہ کرے. تو یہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے نظام الملک توسی کا، اور وہ اس لیے ہے کہ اس زمانے میں جو ٹیکس اکٹھا کرنے والے آفیسران تھے وہ لوگوں پہ بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے. وہ گورنمنٹ کے ٹیکس کے علاوہ لوگوں سے بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا کرتے تھے. تو اس سے اس نے ممانعت کی. اس کے بعد اس نے سفارتکاری پہ بہت زور دیا. نظام الملک توسی نے روٹ آن فارن پالیسی آف دا اسٹیٹ اینڈ ایڈوائزڈ ہاؤ ٹو کیپ کارڈیل ریلیشنز ود ادر نیبرنگ اسٹیٹس تھرو ایمبیسیڈرس اینڈ فارن ریپرزینٹیوز. تو ارد گرد کے جو ملکوں سے اچھے سفارتی تعلقات رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وار برنگز ہیوک اینڈ ٹوٹل انہیلیشن ٹو ہیومن بینگز اینڈ پراپرٹیز. تو کہتا ہے کہ جنگ جو ہے یہ تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے، اور یہ انسانی اور جو پراپرٹیز ہیں اس کے لیے تباہ کاریوں کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے نظام الملک توسی یہ کہتا ہے کہ جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات ہونے چاہیے اور ایک اچھی فارن پالیسی ہونی چاہیے تاکہ جتنا اوائڈ ہو سکتا ہے جنگ کو اوائڈ کیا جائے. نظام الملک توسی اسپائنیج پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. اسپائنیج وہ کہتا ہے کہ سیکرٹ انفارمیشن کنگ کو حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے اس کے ڈے ٹو ڈے کام چلانے کے لیے. کنگ کو باخبر ہونا چاہیے، اور باخبر ہونے کے لیے اس کے پاس سیکرٹ انفارمیشن آنی چاہیے.
اور سیکرٹ انفارمیشن اس کے پاس تمام شعبوں کی آنی چاہیے کہ اس کے جج کیا کر رہے ہیں، اس کے حکمران کے جو گورنرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، اس کی فوج کیا کر رہی ہے، اس کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ تمام سیکرٹ انفارمیشن اس کے پاس آنی چاہیے. آرمی اینڈ فیلنگز آف دیئر سولجرز اینڈ کامن پیپل. اب یہ جو اسپائنیج ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کے اندر، بلکہ جو پڑوسی ملک ہیں ان کے بارے میں بھی نظام الملک توسی کہتا ہے یہ حکمران کو اکٹھی کرنی چاہیے کہ جو پڑوسی ملک ہے اس کی آرمی کیا کر رہی ہے، ان کے سولجرز کیا سوچ رہے ہیں، اس کے کامن پیپل وہاں کیا سوچ رہا ہے، اور وہاں ویلتھ آف دی پیپل کیا ہے، لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لوگ تنگ حال ہیں، ان کا لیول آف انکم کیا ہے، رہن سہن کا ان کا طریقہ کیا ہے. تو یہ پڑوسی ملکوں کے بارے میں تمام اسپائنیج بھی نظام الملک توسی کہتا ہے کنگ کے پاس ہونی چاہیے. ویدر منسٹرز آر آنےسٹ اور ڈینوسٹ ہے، کیا وہاں کے منسٹر آنےسٹ ہیں یا ڈینوسٹ ہیں، کیا وہ دولت اکٹھی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، عیش و آرام میں گزر لگے ہیں. ویدر جنرلز آر ایکسپیرینسڈ اور ناٹ، ان کی فوج کے جنرلز کیا ہیں، ان کا موریل کیا ہے، وہ ایکسپیرینسڈ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی فوج کا کیا حال ہے. تو یہ تمام اسپائنیج جو ہے یہ نظام الملک توسی کہتا ہے یہ کنگ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کے پاس ایک اسپائنیج کا محکمہ ہونا چاہیے، اور جو سفیر بنا کے باہر کے ملکوں میں بھیجے جائیں ان کے ذمہ بھی یہ چیز لگانی چاہیے کہ وہاں سے وہ انفارمیشن، سیکرٹ انفارمیشن کنگ کو بھیجتے رہیں. If their native country wages a war against them, then this information might prove helpful to their country. نظام الملک توسی کہتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر پڑوسی ملک جنگ کرنا چاہیں، جنگ کریں، تو بادشاہ کے پاس یا کنگ کے پاس یہ تمام انفارمیشن ہونی چاہیے اس ملک کے بارے میں، تاکہ اس کو جنگی حکمت عملی بنانے میں آسانی ہو. تو وہ اسپائنیج کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور سیکرٹ انفارمیشن اکٹھی کرنے پہ بڑا زور دیتا ہے. اب ایک اور نظام الملک توسی نے دستور الوزراء لکھا کہ وزراء کا جو ہے وہ کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے. منسٹر مسٹ ڈیفینڈ ہز ریلیجن فرام شوونزم، کہ اس کو سب سے پہلے تو اپنے ریلیجن کو تمام پریجوڈیسز سے بچا کے رکھنا چاہیے. ہی مسٹ پروملگیٹ لاز اکارڈنگ ٹو دی ڈکٹیٹ آف اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو وہ نافذ کرنے ہیں. پروملگیٹ لا وہ کرنا ہے جو ڈکٹیٹ آف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اس نے ملک چلانا ہے اور اپنے لاز اور پروسیجرز اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنانے ہیں. ہی مسٹ ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی آرڈر آف دی سوورین. دوسرا، جو سوورین ہے، کنگ ہے، جو اس نے آرڈر دیا ہے اس کے مطابق اس نے پالیسیز بنانی ہے، اس کے مطابق اس نے پالیسیز کو نافذ کرنا ہے. ٹو ٹیسٹ ایون ہز اسمالسٹ ایکشنز آن دا ٹچ اسٹون آف ہز اون کامن سینس، کہ ایک تو وہ کانشیسنیس کے مطابق اس نے کام کرنا ہے، جو احکامات بھی کرنے ہیں اس کے لیے کرائٹیرین یہ ہے کہ وہ کامن سینس کے اوپر وہ چیزیں پوری اترتی ہوں. تو ایک وزڈم کے ساتھ جو نظام الملک توسی کہتا ہے کہ وزڈم کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے. شوڈ بی اے مین آف اسٹرانگ کریکٹر، تو اس کا جو کریکٹر ہے وہ اسٹرانگ ہو تاکہ وہ ورلڈلی پلیئر کے پیچھے نہ جائے، وہ فزیکل پلیئرز کے پیچھے نہ جائے، وہ عیاشی کے پیچھے نہ جائے. تو اس کا کریکٹر بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو یہ اس کے پرنسپلز اس نے جو ہے وہ وزراء کے لیے وہ ڈٹرمن کیا ہے. یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے نظام الملک توسی کے بارے میں بات کی اور اس کی فلسفی دیکھی. اگلا لیکچر ہمارا انشاءاللہ ابن خلدون کے بارے میں ہوگا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.